الحمد لله صلى على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني الله إن الله بصير بالعباد. رب يسر ولا تؤثر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. یہ ہمارا کل موضوع طے ہوا تھا. اس موضوع پر آنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. اچھا، یہ جو آیت نمبر 11 اور 12 ہے سورہ نساء کی، کیونکہ زیادہ تر اکثر جو حصوں کی تقسیم ہے، تقسیم وراثت کی، وہ ان دو آیات میں آ رہی ہے. اور ان دو آیات کو پڑھتے ہوئے آپ نے کچھ اصولی باتوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ ان اصولی باتوں کو آپ سمجھ لیں گے نا، تو ان اصولی باتوں کو سمجھنے کے بعد جو آگے چل کر اشکال اور شبہہ ہے اس کا جواب سمجھنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے ایک اصولی بات یہ سمجھیے گا ترجمے سے بھی پہلے، کہ تقسیم وراثت کی بنیاد قرابت ہے، احتیاج نہیں ہے. احتیاج کا مطلب ہے حاجت. آپ کے آس پاس کون سے لوگ کتنے ضرورت مند اور حاجت مند ہیں، اس کا دار و مدار نہیں تقسیم وراثت پر. تقسیم وراثت کا دار و مدار قرابت پر ہے، رشتہ داری پر ہے. جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ حقدار بھی ہے. اچھا، اس میں تقسیم وراثت میں یعنی رائٹ آف اونرشپ کس کو حاصل ہے؟ جب آپ یا کسی انسان کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد اس کی جتنی بھی ایسٹس ہیں اس سے رائٹ آف اونرشپ کن کن لوگوں کو حاصل ہوگا. اچھا، رائٹ آف اونرشپ جن جن کو حاصل ہوگا ان کو لائبلٹی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. زندگی میں جو آج میرا وارث ہے، مثال کے طور پہ میرے والدین میرے وارث ہیں، تو اگر میں محتاج ہو جاؤں اپنی زندگی میں تو وہی میرا وارث میرا معاشی خرچہ اٹھانے کا پابند بھی ہوتا ہے، ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اس کی ذمہ لائبلٹی بھی ہوتی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ رشتہ داری کو اس لیے بنیاد بنایا کہ جہاں رائٹ آف اونرشپ ہوگا وہاں اس کے اوپر لائبلٹی بھی ہوگی. اسی طریقے سے بچے ہیں، بچے حقدار ہیں، لیکن وہی بچے اگر بڑے ہو چکے ہوں اور والدین بوڑھے ہوں تو وہی بچے کیا ہوتے ہیں؟ والدین کی خدمت کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اولاد نہ ہو، والدین نہ ہو تو بھائی بہن ان کا حصہ ہے. اور اسی طریقے سے کوئی نہ ہو لیکن بہن کا بھائی موجود ہو تو بھائی اس کی کفالت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تقسیم وراثت ہے جہاں رائٹ آف اونرشپ کو ڈیفائن کر رہا ہے وہیں پر اس کی لائبلٹی کو بھی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. پہلا اصولی بات یہ سمجھ میں آ گئی. ان کو بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. جہاں نہ سمجھ میں بتاتے جائیے گا، میں پھر کروں کیونکہ ہمارا مذاکرہ ہے، 6 نمبر کا بیان نہیں ہے یہ.
کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مگر حضرت ایسے اب اولاد کہیں جیسے وہ خدمت نہیں کرتے اور والدین کی، مگر وراثت میں تو ان کو حصہ پھر بھی ملتا ہی ہے۔ یہ وہ نہیں کرتے تو غلط کرتے ہیں نا، جی غلط کرتے ہیں، لیکن مگر مطلب یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ مطلب کہ اگر وہ کریں گے تو ہاں ملے یعنی گا۔ اس کا اصل بات یہ ہے کہ اس کا دار و مدار اس چیز پر نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیے گا کہ اس کی لاجک یہ ہے، لیکن اس کی آپ سمجھیے گا کہ کسی حکم کی جو بیس یہ نہیں ہے، بیس قرابت کو رکھا گیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی جس پر اس کا ڈپینڈنسی ہوگی، تو ڈپینڈنسی اس حکم کی وہ اصلاً ریلیشن شپ کے اوپر ہے کہ کس کا کتنا ریلیشن شپ ہے۔ ہاں اس کی حکمت، وزڈم، ریزن، لاجک وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی، لیکن وہ ریزن اور لاجک ابھی سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا دوسرا اصول ابھی جو آیت کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، وہ یہ اصول ہے کہ چونکہ رشتہ داری میں سب برابر نہیں ہیں، اب یہ رشتہ داری کے اندر تقسیم ہونے میں ہر آدمی کا جو حصہ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے دوسرے ورثاء کے ہونے نہ ہونے پر۔ تو گویا کہ جتنے بھی آپ کے تقسیم وراثت کے حصے ہیں یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے، کنڈیشنل ہے۔ یہ دوسری بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی، ایبسلیوٹ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کنڈیشنل کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشنل کس چیز پر ہے؟ اب یہ آگے چل کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، دوسرے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی موجودگی یا نہ ہونے پر اس کا ریلیشن شپ ہے۔ اب یہ دو باتیں جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پہلے سے آیت کو دیکھ لیجئے گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر عورتیں ہی ہوں، یعنی صرف عورتیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن، ان کے لیے ثلث ما ترک، ثلث ما ترک، دو تہائی ہوگا جو اس آدمی نے چھوڑا۔ دو تہائی کا مطلب کیا ہوا؟ 66.67%۔ اگر 66.67% ہے تو اب سوال کیا ہوگا؟ باقی اگر کہاں جائے 100 میں سے 66.67% ان کو چلا گیا تو اب باقی سوال کیا ہوگا؟ گا؟ باقی کدھر جائے گا؟ باقی کدھر جائے گا؟ اب یہاں پہ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں ایسٹ آپ کا ایکسیسو ہے اور رائٹ آف اونرشپ کو ڈیمانڈ کرنے والے کم ہیں۔ اب یہاں پر جو آپ کی امیجیٹ ریلیٹیوز تھے، اب اس میں سے ان کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں عصبہ کو جائے گا۔ عصبہ کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے قریبی مرد رشتہ دار ہیں۔ اچھا مرد رشتہ داروں کو کیوں جائے گا، عورتوں کو کیوں نہیں جائے گا؟ وہ بھی میں نے آپ کو اصول بتایا تھا، کیونکہ اصلاً دنیا کے اندر لائبلٹی کون لے رہا ہوتا ہے؟ مرد رشتہ دار لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اس کے ایسٹس میں سے جو قریبی رشتہ داروں کو دینے کے بعد بچے کا تو کس کو ملنا چاہیے؟ وہ ریلیٹیو جو دنیا میں آپ کی لائبلٹی لے سکتا تھا، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے، وہ ان کانت واحدتن، اگر ایک ہی بیٹی ہو،
فلہ النصف تو اس کے لیے آدھا ہے. پہلے کتنا مل رہا تھا اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں؟ جی حضرت نوٹ کرتے جانا آپ لوگوں نے، میرا ساتھ دینا. دو جی ہوں گے تو 33 پر دے گا دونوں، اور اگر ایک ہے تو 66.67 تھا 15. نا. ہاں جی. 66.7 کا مطلب یہ تھا کہ اگر 2 ہوں گی تو ان کو 33 مل جائے گا، اور اگر 3 ہوں گی تو کتنا ملے گا؟ 22. 22 مل جائے گا. ایسا ہی ہے نا. جی. اور اگر ایک ہے تو اسی بیٹی کو کتنا مل رہا ہے؟ آدھا. 50. اب آپ بتائیے گا کہ ورثہ کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے ان ورثہ کا حصہ کیا ہو رہا ہے؟ جو اماؤنٹ ہے وہ کم زیادہ ہو رہی ہے، لیکن ان کے پاس جو رائٹ آف اونرشپ ایکول ہے. یہ ذرا سمجھیے گا اس بات کو، جو لوگ اس سے واقف ہیں فائنانسز سے وہ اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. اگر 2 تھی تو 2 یا 3 تھیں تو ان کو حق مطالبہ حاصل تھا یا نہیں تھا؟ حق مطالبہ حاصل تھا. اور اگر ایک ہے تو اس کو بھی حق مطالبہ حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے؟ حاصل ہے. کتنا حاصل ہے؟ جتنا کہ کسی اور کو حاصل ہو سکتا ہے. لیکن 2 کی صورت میں اور 1 کی صورت میں اماؤنٹ میں فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سمپل لاجک حضرت، آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ آ رہا جی ہے آ نا رہا فرق. پہلے ان کو 33 یا 22 یا اس اعتبار سے مل رہا تھا، اب اس کو آدھا مل رہا ہے. تو گویا کہ دوسرے ورثہ کے ہونے نہ ہونے سے مقدار میں کمی ہو رہی ہے، اور یہ خود قرآن بتا رہا ہے کہ یہ مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. آگے چلیے گا. آگے بیان فرمایا کہ ولی ابویہ، اور اس کے دونوں والدین. والدین سے مراد ماں اور باپ ہے. لکل واحد منہم السدس، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. مما ترکا، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ گیا. ان کان لہو ولد، اگر اس کے لیے کوئی اولاد ہو. اب یہ والدین باپ اور ماں دونوں کو کتنا مل رہا ہے؟ چھٹا حصہ. چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے جی حضرت پرسنٹیج میں؟ 16 تقریباً 16 پوائنٹ کچھ 16 پوائنٹ. جی حضرت اس کو 16.67% بنتا ہی ہے. اگر راؤنڈ کرتے ہیں تو 16.67 بنتا ہے، 16.6666 بنتا ہے تقریباً، اس طرح سے بنتا ہے. اب یہاں پہ مرد اور عورت دونوں برابر ہو گئے. والدین میں سے دونوں کو اب برابر مل رہا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے، شرط خود بتا رہا ہے کہ اگر اولاد ہو. کیونکہ اولاد ہے تو چونکہ اولاد کی موجودگی میں اولاد کو رائٹ آف اونرشپ زیادہ دیا جائے گا. یہ ساتھی جو اوپر بات ہوئی ہے یہ جی جی خاتون کی، وہ کون ہے؟ وہ اولاد نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے جی اوپر نساء؟ اچھا ان کی بیویاں ہیں وہ تو. نہیں نہیں، بیٹیوں سے بات ہو رہی تھی. وہ یہاں پر بات چل رہی ہے اگر والدین ہوں. ابھی نہیں پہلے نہیں، اس سے بیٹیوں پہلے کا پہلے بیٹیوں کا تو کنہ نساء آن، تو نساء تو ہاں عورت نہیں جی جی ہوتی. اچھا وہ یہ بیٹی کا ذکر ہے پہلے. جی جی اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اب دیکھیں اگر اولاد نہیں ہے، اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے دونوں والدین ہی بنتے ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے 1/3 ہے. ماں کے لیے اگر 1/3 ہے تو 2/3 کس کو جا رہا ہے اب؟ جی اولاد کو، باپ کو اولاد جا تو رہا ہے ہے، نہیں، والد صاحب کو جا مالک رہا ہے. ہو یا اولاد والد کو صاحب کو جا رہا جا رہا ہے. اچھا اب یہ سینیریو چینج ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جو میں چینج آپ کو ہو رہا بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا. جب اولاد موجود تھی تو ماں اور باپ دونوں کو برابر مل رہا تھا. اب جب اولاد نہیں ہے تو زندگی میں ٹوٹل رسپانسبلٹی کس کی طرف سے لی جائے گی؟ لائبلٹی بھی والدین کی طرف جائے گی.
جب لائبلٹی بھی والدین کی طرف جائے گی تو اب ان کا حصہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے. رائٹ آف اونرشپ بھی زیادہ ہونا چاہیے. جب رائٹ آف اونرشپ زیادہ ہونا چاہیے تو اب کیا کیا؟ اب یہ برابر نہیں ہے. اب ماں کو تو 1/3 دیا. پہلے ماں کو کتنا مل رہا تھا؟ 1/6 مل رہا تھا. 16.66 یا 16.67 بن رہا تھا. اور اب ماں کو کتنا مل رہا ہے؟ 1/3 ہے تو کتنا ملے گا؟ 33 ڈبل ہو گیا نا، ڈبل. 33.33 مل رہا ہے. سینیریو چینج ہوا نہیں ہوا؟ سینیریو چینج ہو گیا. اور باپ کو پہلے کتنا مل رہا تھا؟ 16.66. اور اب کتنا مل رہا ہے؟ سینیریو میں 66.666 مل رہا ہے اس کو. تو اچھا ابھی انٹرسٹنگ دیکھیے گا. اچھا ابھی حضرت سارا اصول قرآن سمجھا رہا ہے آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا اصول آپ کو خود قرآن سمجھا رہا ہے. جب آپ یہ اصول سمجھتے جائیں گے نا تو آگے جہاں پر اعتراض اٹھنا ہے آپ کو خود بخود اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا. اچھا آگے چلیے گا. فَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ. ابھی انٹرسٹنگ سینیریو آ گیا. اینڈ اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ سینیریو. اگر بھائی ہے، ان کان لہو اخوۃ، اگر جس کا انتقال ہوا اس کا بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا حصہ کم ہو گیا. اب ماں کا حصہ 33.33% سے 16.66% پر آ گیا. بھائی کو پھر بھی کچھ نہیں ملا. کہ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں سمجھا میری بات؟ اگر اولاد نہیں تھی، زید صاحب کا انتقال ہوا، اولاد نہیں تھی، والدین تھے اور بھائی تھا. اب اور والدین کو تو مل گیا. اب والد صاحب 5/6 کے حقدار بن گئے. بھائی کو پھر بھی نہیں مل رہا. ماں کا کم ہو گیا. تو کیا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ماں کا کم کرنا تھا تو وہ جو کم ہوا تو بھائی کو دیتے. کہتے نہیں بھائی کو نہیں دیں گے. اچھا بھی کیوں نہیں دیں گے؟ یہ وہ لاجک ہے جو قرآن حکیم میں ہمیں سمجھائی گئی ہے. اللہ نے سمپل احکامات دیے، اب اس کو چھوڑا کہ اب ان احکامات پہ غور کرو، دیکھو، لاجک کو نکالو اور اس کے مطابق اصول اور ضوابط کو طے کر کے تقسیم کرو. سینیریو سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ سینیریو میں اب اس سینیریو کے اندر اگر میت کا بھائی تھا اور والدین تھے، اولاد نہیں تھی، بھائی کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو گیا. لیکن بھائی کو پھر بھی نہیں ملا، کیونکہ بھائی، اچھا اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ابعد ہے. آپ پوچھیں گے ابعد کیا ہوتا ہے؟ جو رشتہ داری میں دور ہے. یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اصل تقسیم وراثت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ریلیشن شپ پر ہے. تو اب چونکہ جو قریبی رشتہ دار والدین ماں اور باپ موجود ہیں تو بھائی کو نہیں ملے گا. اور ماں کا حصہ کیوں کم ہوا؟ کیونکہ ماں کی ڈیپینڈنسی کم ہے. اب ڈیپینڈنسی کم ہے تو رائٹ آف اونرشپ کو بھی کم کر دیا، کیونکہ دوسرا بیٹا بھی موجود ہے نا. جب دوسرا بیٹا موجود ہے زندگی میں، اگر 2 بیٹے ہوتے تو ماں کی جو کفالت تھی وہ کس کے ذمہ ہوتی؟ دونوں کی ذمہ ہوتی. دونوں مل کر ماں کی خدمت کرتے. تو چونکہ ماں کی ڈیپینڈنسی کم ہے تو وہ اس کی جو رائٹ آف اونرشپ تھا اس کو کم کیا. اور باپ کی لائبلٹی زیادہ ہے، اس کو کیا کر دیا؟ رائٹ آف اونرشپ کو بڑھا دیا. اب دیکھیے کتنا لاجیکل ہے یہ. یعنی اگر آپ غور کریں گے، اتنی گہری لاجک ہے جو کہ بعد میں سمجھ میں آتی ہے انسان کو غور کرنے پر. اچھا یہ سب کچھ ہے وہ آگے بیان کر دے. من بعد وصیت یوصی بہا. یہ ساری تقسیم تب ہے جبکہ اس آدمی نے وصیت کی ہو اور اس وصیت کو نافذ کیا جائے. او دین، یا وہ آدمی نے قرض چھوڑا ہو تو قرض کے بعد یہ ساری کی ساری تقسیم وراثت ہوگی. اب آگے اصول بتا دیا. اب آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا.
تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں نہیں پتا ایہم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفع کے اندر فریضۃ من اللہ یہ ایک مقرر کردہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو تم کو حکم دیا گیا ہے ھذا ما تؤمرون فریضۃ من اللہ ھذا ما تفرضون فریضۃ من اللہ مفعول مطلق بنے گا. ان اللہ کان علیما حکیم اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے. مطلب یہ ہے کہ اب اس تقسیم وراثت کے حکم کو اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم سے عطا فرما رہے کمال حکمت سے عطا فرما رہے. آگے چلیے گا. اب یہاں سے ہم نے پڑھ لیا سورہ اب تو آیت نمبر آپ نے 12 اس کا ڈویژن نہیں بتایا. جیسے آپ نے کہا کہ اگر بھائی جو ہے الائیو مدر کا شیئر کم ہو گیا بھائی کو، پھر بھی آپ نے کہا کہ کچھ نہیں مل رہا، تو وہ اس تو کی باقی ڈویژن جو کیا ہے بنے وہ گی؟ 5 حصے باپ کے ہو گئے. اچھا صحیح ہے، اگر صحیح. 16.66 ہے والد صاحب کو جی بقیہ مل جائے گا. اب یہاں پہ والد صاحب کا حصہ اگر 16.66 ہے تو اس کا جی مطلب یہ بنا کہ 83.33 وہ کس کا ہو گیا؟ وہ باپ کا ہو گیا. اور 5 حصے باپ کے ہو گئے. اولاد کے اچھا ہونے کی صورت میں اس کو 16.66 مل رہا تھا. اب اولاد کے صحیح نہ ہونے کی صورت میں اب اس کو کیا مل رہا ہے؟ ہے. وہ 83. جی جی ایک کنفیوژن ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ بھائی زندہ ہے، تو یہ بھائی تو ڈیڈ پرسن کا ہے اور والدین بھی اسی کے ہیں، تو پھر تو اولاد تو بڑھ گئی نا. نہیں، اس میت کی بات ہو رہی ہے، میت کی اولاد نہیں تھی. اچھا میت کی اولاد نہیں تھی، صحیح ہے، اوکے صحیح ہے. میت کی بات ہو رہی ہے نا. اولاد کا ہونا نہ ہونا میت کے ساتھ ہے. والدین کا سمجھ، تو بچہ ہے نا. اگر بھائی ہے تو وہ تو والدین کا تو بچہ ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح تو ہے. اچھا اوکے. ایک تھوڑی سی کنفیوژن مجھے جی بھی ہے جی کہ اگر جی جی پیرنٹس الائیو ہیں اور بیٹیاں ہیں، تو شروع سے بات ہوئی کہ بیٹیوں کو 66.7% ملے گا. جی جی ٹھیک ہے. اور پھر اس صورت میں جو ہے بیٹیاں ہیں تو پیرنٹ کو ملے گا 1/6. 16.67 دونوں کو ماں اور باپ دونوں کو برابر ملے گا. 16.66 دونوں کو ملے گا. ہاں تو 16.66 جو ہے وہ دونوں کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ باپ کو بھی 16.66 اور ماں کو بھی. تو اچھا اب جی اس جی میں بیٹوں کی بات نہیں کی. اب پھر بعد میں آ رہا ہے کہ اگر اولاد ہو تو پہلے والی جو یعنی کہ جو بات والی آ رہی ہے کہ اس میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. پہلے والے، ہاں پہلے والی میں صرف بیٹیاں ہیں اور دوسرے میں نے کہ بیٹے نہ ہوں تو. لیکن اگر بیٹے ہوں تو پھر کیا بنے گا سیناریو؟ آ رہا ہے نا بیٹے وہ. بھی ہوں اور بیٹے بھی. اچھا وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا بیٹے کو تو نا ہم نے اسبات میں ڈالتے ہیں نا. اگر بیٹا ہوگا تو پھر تو یہ تھا کہ پھر وہ سب سے آج شروع ہی یہاں سے ہوئی تھی للذکر مثل حظ الانثیین کہ پھر بیٹے کا جو حصہ ہے یعنی 16.66 دونوں کو دینے کے بعد جو بچ رہا ہے اس کے آپ بیٹے کے 2 حصے بیٹیاں کا 1 حصہ کر کے تقسیم کر دیں گے. اب کر لینا مثال کے طور پہ آپ آسانی سے کر لینا. ایک آدمی نے 1,00,000 روپے چھوڑا، والدین بھی ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. اب کیسے تقسیم کریں گے آپ اس کو؟ 1,00,000 روپے کا 1,00,000 روپے چھوڑا، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور والد صاحب والدہ حیات ہیں. تو کیسے تقسیم کریں گے؟ ابھی کر لیں، آسانی سے ہو جائے گا. تو اگر بیٹی ہے تو اس کو مل جائے گا اور بیٹا بھی ہے. نہیں، پہلے تو یہ آپ والدین کو نکال لینا. پیرنٹس والدین کا کا مقرر ہے. تو 16,600 روپے. 16.66 33.33 آپ دونوں کا نکال کے علیحدہ کریں. پیرنٹس کا 33.33 آپ نے علیحدہ کر دیا تو اب آپ کے پاس کتنا باقی بچا ہے؟ 66.66 آپ کے پاس باقی بچا. یہ 66.67 آپ کے پاس باقی بچ گیا نا. اس کے اب 3 اس میں حصے سے کریں گے. 2 حصے اور 2 حصے اگر آپ اس کے بیٹے کے ہیں اور 1 حصہ بیٹی کا تو کتنا بن جائے گا؟
22 हो गया और इसको 3 से तकसीम करें ना, हाँ 22 से जी तकसीम करेंगे तो 44 पॉइंट समथिंग बेटे को मिलेगा और 22 पॉइंट समथिंग ये बेटी को मिल जाएगा। आगे जी। ना, अब ये सारे जो हिस्से हैं आपके समझ में आ गई? नहीं है समझ में बात? जी आ गई। इसमें नहीं तो सर? बीवी को कुछ नहीं मिला। अच्छा भाई, बीवी अभी थी नहीं ना उसकी। अच्छा बीवी बी अब बीवी बीवी का इंटर नहीं किया, अब बीवी इंटर हो रही है ना। अच्छा। और हजरत जो ये अब देखो पहले वाली कितना आयत में जो कितना गलबा है मई बीवियों का, देखा ना हमारे ऊपर हजरत कितना जो गलबा है बीवियों का। ठीक है ना, सबसे पहले फिक्र की थी वो बीवी की, ठीक है नहीं? हाँ, देख ले यार। हाँ, अच्छा वो सिनेरियो में अच्छा बीवी थी नहीं ना ब्रदर। अच्छा उस ठीक है। सिनेरियो वो में अभी बीवी आपने यहाँ पर किया आ नहीं रही है ना, ना। एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं अच्छा नहीं, हटाया। तो अभी ये आयत नंबर 12 में आ रहा है ना, बीवी का और अच्छा जी शौहर का जो जिक्र है, ये आयत नंबर 12 में आ रहा है, इसको भी देख लें जरा। अच्छा, इसे साथ ही इसमें अगर अगर इसी सिनारियो में से हम कह दें कि बॉय नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, तो अब फिर बेटी को जो है वो फिर सारा जो है वो सिक्सटी आधा सिक्स मिलेगा पॉइंट उसको, आधा। अभी अभी पढ़ा ना हमने हाँ जी कि जी, अगर आधा मिल बेसिक जाएगा। बेटी, अगर मिसाल के तौर पर आप बेटे को माइनस कर दें इसी सिनेरियो में से, एक जी जी बेटी है, वालिद वालदा है, तो जी बेटी को जी आधा दे दिया और 16.6 उसको दे दिया। 50% अब आपको चला गया बेटी को, और 33.33% चला गया वालिद और वालदा को। तो कितना बन गया? ये 83.33 बन गया। तो बाकी कितना बचा? 16 बना। अब वो क्या है? अब ये बच गया, इसको रद्द कहते हैं। मीरास की इस्तिलाह में इसको रद्द कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा था, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि कभी कभार एसिड्स एक्सेसिव भी होंगे। वो भी कुरान ही बता रहा है आपको कि एसिड्स बच जाएंगे। तो किसको जाना है? असबात को। असबात कौन है? जो मर्द रिश्तेदार है। अब जो 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 करीबी रिश्तेदार मौजूद होंगे वो फिर दोबारा से उनको मिलता है। अब इस सूरत में क्योंकि बाप मौजूद है, तो अब ये दोबारा से इसको रद्द होगा, और बाप का जो हिस्सा है 16.6 के बाद दोबारा बढ़ेगा, क्योंकि बाप मौजूद है ना। तो एक तो उसको बाप होने की हैसियत में मिला, और एक उसको असबा की हैसियत में मिला। दो हैसियत के अंदर उसको, वो उसको राइट ऑफ ओनरशिप उसको मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? जी नहीं, ये चीजें थोड़ी सी जगह हमें विरासत के अहकामात हम इस तरीके से पढ़ते नहीं ना डिटेल में, उसके ऊपर भी रख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे चलाएं ताकि जो असल हमारा टॉपिक है उस पर हम आ जाएं। इस आयत को देखिएगा। अच्छा, मैं जल्दी नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास कल का भी टाइम है ना, तो हमें कोई जल्दी तो नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों को? क्या ख्याल है, ये आज ही करना है सारा टॉपिक को? क्या ख्याल है? जरा नहीं नहीं, कोई जल्दी तो इरशाद नहीं, हुआ। हो जल्दी नहीं। जाए कोई मसला नहीं। हाँ तो ठीक है, अगर आज हो, जितना आज हो गया वो आज कर लेंगे, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है ना? जी इंशाल्लाह। इसको देखिएगा जरा, वलकुम। हाँ, आप लोग सवाल करते रहें, साथ साथ में पूछते रहें, ताकि उसी मौके पे ना चीजें क्लियर होती चली जाएं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बयान हुआ वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए आधा है उस माल का जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने। इल्लम यकुल लहुन्न वलदुन, अगर उन बीवियों की औलाद से मुराद इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है कि सगी औलाद भी हो सकती है, सौतेली औलाद भी हो सकती है। यानी तुम्हारे बच्चे भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि उस बीवी के पहले किसी शौहर से कोई बच्चे हो, तो लहुन्न वलदुन, उनके लिए औलाद हो। अगर किसी खातून का इंतकाल हुआ और उसकी औलाद नहीं है, तो शौहर को कितना मिलेगा? आधा। आधे का मतलब कितना बन गया? 50%। ठीक है। फ़इन कान लहुन्न वलदुन, और अगर उनके लिए औलाद, फलकुम रुबउ, तो तुम्हारे लिए चौथाई है। अब वही शौहर है, अब उसी शौहर की, जो मैंने पहले बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जितने हिस्से कुरान हकीम ने बयान किए, ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं कि फिगर्स को पर पाबंद नहीं किया गया आपको, नंबर्स पे पाबंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको समझिएगा। नंबर्स पे आपको पाबंद नहीं किया गया, अमाउंट पे पाबंद नहीं किया गया, क्वांटिटी का पाबंद नहीं किया गया। आपको उसूल दिए गए हैं जिसके जरिए से राइट ऑफ ओनरशिप
کو ڈیفائن کریں گے, لائبلٹیز کو ڈیفائن کریں گے, اور اسلامک بینک والے بھی یہی مختلف, جی اسلامک بینکس میں یہی ہوتا ہے نا, وہ ایبسولوٹ اماؤنٹ نہیں جی ہوتی, ریلیٹو اماؤنٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اب آگے چلے, ان کان لہن ولدن, اگر ان کے لیے اولاد فلکم الربع, اب وہی شوہر ہے لیکن اب اس وجہ سے کیونکہ اولاد ہے اور اولاد کا رائٹ آف اونرشپ دینا چاہ رہے ہیں شریعت, تو اب یہ شوہر کا جو رائٹ آف اونرشپ تھا اس کو ختم, اس کو کم کیا. اب یہ چوتھائی کا مطلب 25% پر آ گیا. مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها او دین, اس مال میں سے جو وہ چھوڑ گئیں اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کیا ہو, یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد. یہ بات ہو گئی شوہر ایک کی. چیز پوچھنے کی اچھا, ایک بیوی چیز کو کتنا ملے گا؟ جی جی یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ اولاد نہیں ہے اور ہسبینڈ کو 50% ملے گا, تو باقی 50% کہاں جائے گا؟ وہی تو اصل کمال ہے. اچھا صحیح اب وہی 50% میں والدین بھی ہو سکتے ہیں. صحیح والدین تھے, شوہر, ایک عورت کا انتقال ہوا, والدین تھے, شوہر تھا, اولاد نہیں تھی, تو اب 16%. اب یہ وہ جو پیچھے ہمیں ذکر کیا کہ اگر اولاد نہ ہو تو 1/3 کس کا ہے, یعنی 1/3 ماں کا ہے اور باقی آدھا اس کا ہے, شوہر کا ہے, اور جو باقی بچ گیا وہ باپ کا ہے. ڈفرینٹ سینیریوز ہے نا. شوہر کے ہونے کے ساتھ والدین ہے کہ نہیں ہے, یا والد ہے والدہ نہیں ہے, والدہ ہے والد نہیں ہے, ڈفرینٹ سینیریوز ہو سکتے ہیں. پھر تو صحیح 50% کو اس اعتبار سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. صحیح. اچھا, اب بیوی کو کتنا ملے گا, لیکن اب اس کے رہے گا بارے میں بتا. جی جی سینیریو کے اندر رہے گا یہ جو آپ نے لکھا ہے, رولز جو لکھوائے ہیں, جیسے پیرنٹس بوتھ ہوں, مدر ہو یا فادر ہو اور ہسبینڈ رہے, رول یہ رہیں گے یا پھر اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں رول؟ بڑھیں گے نا, اور بھی بڑھ سکتے صحیح ہیں. صحیح اب ڈفرینٹ صحیح. سینیریوز ہے نا. اولاد ہو, اب شوہر بھی تھا, اولاد بھی تھی, والدین بھی تھے, اسی پہ تو آگے جا کے وہ سوالات آتے ہیں جو شبہات بن رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا رول نکالتے ہیں کہ جس میں ان کے حصے اگر ان کو دینا شروع کریں تو وہ 100% میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. یہی صحیح اشکال ہوتا ہے نا, اسی کو آگے جا کے ایڈریس کریں گے ہم. انشاءاللہ. اچھا, اس کو دیکھیے گا, اس میں بیان فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, بیوی کو کتنا ملے گا. کہا کہ بیوی کے لیے چوتھائی ہے. چوتھائی کا مطلب کتنا بنے گا, 25%. مما ترکتم وَلَهُنَّ, اس لیے کہا چاہے ایک ہو تو بھی 25% ہے, اور اگر 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو تب بھی ان سب کو 25% میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. اب یہ بھی دیکھیے گا, یہ بھی اصول ہے. اگر ایک بیوی ہے تو اماؤنٹ کتنی مل رہی ہے, یہ اس کو نوٹ کیجئے گا, اس بات کو, کہ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کی مثال تھی, ایک بیوی ہے تو اس کو کتنا ملے گا, 25,000. اچھا, اگر 2 بیویاں تو کتنا ملے گا, 12,500 اور اگر 3 بیویاں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا. اب 25 کو آپ ڈیوائڈ کر لیں, 8,000 کے قریب تقریباً. اور اگر 4 بیویاں ہوں تو کتنا ملے گا, اس کو آپ 6,000 پہ تقریباً ڈیوائڈ کریں گے پھر. اچھا, لیکن اب یہاں پر رائٹ آف اونرشپ ہر بیوی کے پاس ہے. اگر بحیثیت بیوی کی دیکھا جائے تو رائٹ آف اونرشپ کم نہیں ہوا, لیکن کیا چیز کم ہوئی ہے, دوسری بیوی کی موجودگی میں اس کی اماؤنٹ کم ہو گئی ہے. اس کو نوٹ کیجیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. رائٹ آف اونرشپ ہر بیوی کے پاس وہی ہے جو دوسری کے پاس ہے, لیکن اگر ایک ہوتی تو 25,000 ملتا, 2 ہیں تو اب اس کو ایڈجسٹ کرو. یہ اصول قرآنی بتا رہا ہے آپ کو. اگر وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اب اس میں اصول قرآن بتا رہا ہے کہ اب 1 بھی ہو سکتی ہیں, 2 بھی ہو سکتی ہیں, 3 بھی ہو سکتی ہیں, 4 بھی ہو سکتی ہیں. 1 ہوگا تو 25,000, 2 ہوں گی تو 12,500, 3 ہوں گی تو وہی تقریباً 8,000 کچھ, اور اگر 4 ہوں گی تو 6,000. اچھا, یہ کب ہے, اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو 25% بیویوں کو تب ملتا ہے جبکہ اولاد نہ ہو. پھر وہ والا سوال ابھی بلال بھائی کر رہے تھے
کہ اچھا یہ 25% اگر اولاد نہیں تھی تو اس کو دے دیا، باقی 75% کہاں گیا؟ ہم کہیں والدین تو ہے نا بھائی، اولاد نہیں ہے تو کیا والدین ہو سکتے ہیں؟ والدین نہ ہو، دادا نانا وہ ہو سکتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دیگر چچا، اب یہ اقرب کے بعد ابعد کی طرف جائیں گے، پھر یہ چچا کی طرف چلے جائیں گے، اور مرد رشتہ داروں، ان کو ہم عصبات کی فہرست کہتے ہیں، ان کی طرف آپ جائیں گے۔ آگے چلیے گا، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُ النَّصُّ، تو اب ان سب بیویوں کے لیے کیا ہے؟ الثمن، آٹھواں۔ آٹھواں کتنا بنتا ہے؟ 12.5%۔ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہو اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو، او دین، یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اچھا یہ تو تھا شوہر اور بیوی کا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اب ایسا ہے کہ جس آدمی کے اصول اور فروع نہ ہو۔ اصول اور فروع کا مطلب کیا ہے؟ اوپر نیچے نہ ہی ہے، والد صاحب دادا اوپر وہ بھی نہیں ہے، ماں وہ بھی نہیں ہے، نانا وہ بھی نہیں ہے، نیچے جاؤ بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی کچھ بھی نہیں ہے، اصول و فروع نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اگر ایک آدمی ایسا ہو یورث کلالتن، جس کی وراثت بطور کلالت کے تقسیم ہو رہی ہو، یا بطور کلالہ کے منتقل ہو رہی ہو، اب امرأتن، یا ایسی کوئی خاتون ہو، اب اس میں نہیں ہے تو کیا دیکھا جائے گا؟ کہتا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اب اس کا بھائی یا اس کی بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو اب بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ بھائی اور بہن کون سا مراد ہے؟ یہ بھی بتایا کہ یہ بھائی اور بہن ماں شریک ہے، یہ سگے بھائی کی، یعنی ماں شریک بھائی کی بات ہو رہی ہے۔ جو شریک بھائی اور بہن، اس کا ذکر سورہ نساء کے آخر میں آیا ہے۔ اب ان کا حصہ پھر برابر ہو گیا، بہن اور بھائی کا حصہ برابر ہو گیا، کیونکہ لائبلٹی لینے کے اندر یہ دونوں برابر تھے، دور کا ہے نا، تو بھائی والدین اور بیٹے، ان کے مقابلے میں اس کی رشتہ داری دور کی ہے، تو اس کو کسی کے نہ ہونے کے باوجود بھی کیا ملے گا؟ 16.6۔ اب کوئی اور بھی نہیں تھا لیکن اب ملا تو برابر، لیکن جو بچ گیا وہ کس کو کیا ہوگا؟ اسبات کی وجہ سے بھائی کا پھر ملے گا۔ تو اب گویا کہ بھائی کو یہاں پر دو حیثیت مل سکتا ہے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے جس کا حصہ مقرر تھا، اور ایک اسبہ ہونے کی حیثیت سے کہ جو بچ گیا وہ دوبارہ اس کو ملا، اب یہاں پہ پھر ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اور آگے کہا کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں، یعنی بھائی بہن دو تین بھائی بہن ہو، تو کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ 1/3 میں شریک ہو جائیں گے۔ 1/3 کتنا ہے؟ 33 کے اندر شریک ہو جائیں گے، جو پہلے بھی کہا تھا نا کہ ایک بھائی ایک بہن، تو بھی وہ کتنا تھا؟ 33.33 بن رہا تھا 16.66 کے اعتبار سے۔ اور اب بھی کیا ہے؟ اگر 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، یا 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، تب بھی کتنا ملے گا؟ 33.33 ہی ملے گا، وہ ایکسیڈ نہیں کرے گا۔ ہاں ان کی اماؤنٹ کم ہو جائے گی۔ من بعد ایک چیز وصیت یوصی بها او دین، جی حضرت میں پوچھ رہا تھا کیا؟ کہ بار بار جو ذکر آ رہا ہے کہ وصیت کے کرنے کے بعد، تو اس کی کیا کتنی اماؤنٹ پہ وصیت جو ہے عمل ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ وصیت تو دیکھیں نا، جب بھی ہے 1/3 سے زیادہ کی وصیت اب کر نہیں سکتے، ہاں اور یہ وہ بھی بات بھی غیر وارث کے لیے کریں گے آپ۔ وارث کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح۔ جو وصیت ہوگی 1/3، 1/3 کے بعد جتنی وصیت اس نے کی تھی، اگر 1/3 یا 1/3 سے کم تھی، تو 1/3 کی حد تک وصیت کو بائنڈنگ قرار دے کر، اور اس کو نافذ کرنے کے بعد جو بچے گا اس کے اوپر یہ سارے رولز اپلائی کریں گے پھر۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ اچھا آگے چلیے گا، غیر مضار، اس حال میں کہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔
وصیت من، دوبارہ سے اس کو تاکید کہا گیا. پہلے فریضۃ من اللہ تھا، اب یہاں پہ وصیت من اللہ کہہ دیا. یعنی اللہ کی طرف سے بہت تاکید ہے. یعنی ھذا ما توصون وصیت من اللہ، یہ جو تم کو وصیت کی جا رہی ہے، یہ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ بڑے علم اور حلم والے ہیں. اچھا، یہ دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد اب آئیے گا اصل مسئلہ کیا بن رہا ہے. یہاں سے جس کو ہم کہتے ہیں نا فیلسی آف میتھمیٹیکل ایرر، یہاں سے اب ساری کی ساری کہانی شروع ہو رہی ہے. پہلی مثال، دو مثالیں دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ جو کچھ ابھی آپ کے سامنے آیا اس سے کچھ نہ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی. اس مثال میں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ کے اندر ایک بیوی ہے، تو بیوی کا کتنا ہے؟ 8واں حصہ. 8واں سے کتنا بنتا ہے آگے دیکھیے گا 12.5%. اور اس کی دو بیٹیاں ہیں، دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں تو کتنا ملے گا؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا 2/3. 2/3 کتنا بنتا ہے؟ 66.66% بنے گا. یہاں پہ خالہ لکھا ہے، خالہ نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے خالہ، یہ پتہ نہیں خالہ کیسے آ گئی درمیان میں، لیکن والد والد صاحب ہے. ہے، یہ ہم، والد ہے. یہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے، وہ ٹھیک کروا دوں گا میں. تو پہلے بھی ایک جگہ میں نے پڑھایا تھا، وہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا تھا یہ کتابت کی غلطی ہے. تو یہ والد صاحب ہیں، والد صاحب کو بھی ایک یعنی چھٹا حصہ مل جائے گا. چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 16.66% بنتا ہے. والد صاحب والدہ ہیں اور ان کو بھی چھٹا حصہ ملے گا 16. اب ان کو آپ جمع کریں، 12.5% کو، 66.66 کو، اور 16.66 اور 16.66 کو آپ جمع کریں تو کیا بن گیا؟ نیچے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. 112 48. 112.48. اب یہ 100%، یہ ہے سارے کی ساری کہانی. اب آپ کیا کریں گے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں جی بیوی کو پورا دے دو، بیٹیوں کو پورا دے دو، تو والد یا والدہ دونوں میں سے کسی ایک کو پورا نہیں ملے گا. تو آپ کسی کو کم کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں قرآن کا جو نومینیٹڈ حصہ ہے یا ڈسکرائبڈ حصہ ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم نے حصے مقرر کر دیا، اور ایک صورت ایسی آئی نعوذ باللہ من ذالک جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو امپریکٹیکل ہے یا کیلکولیشن کے اعتبار سے obvious اس کے اندر مسٹیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک اچھا اٹ از اے سمپل obvious مسٹیک ہے. تو یہ آپ کیسے پورا کریں گے؟ اچھا ساتھ اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں پرائورٹی یعنی کہ سیکوینس جس میں وہ حصے لگیں گے، تو ماں ترک کا الفاظ آتا ہے، تو جو بچ جاتا ہے یعنی کہ بیوی کے حصے کو دے کے جو بچ گیا اس کے ایسے ہوں گے، اس طرح کے سیناریو. کیونکہ پرائورٹیز ہونے کے پہلے کس کو ملے گا، پھر اس میں سے جو بچ گیا وہ باقیوں میں اس کے پرسنٹیج، اس طرح کا سیناریو کچھ. دیکھیے استاذ اس صاحب طرح میں نے کا کتاب سینیریو. پڑھی تھی، آپ نے جو جی جی بھیجی تھی وہ کتاب پڑھی تھی میں نے. اس کے جی اندر جی علی رضی اللہ تعالیٰ کا اگزامپل بھی تھا، اس میں الو کر کے جو تھا وہ. وہ اسی پہ آئیں گے نا، وہ تو جی میں نے اسی لیے بھیجا تھا. اب ہوا کیا، حضور کے دور میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا. حضور کے دور میں یہ واقعہ نہیں پیش آیا. کیوں نہیں پیش آیا؟ میں کل رات کسی پہ سوچ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی امت کو سکھانے کے لیے. اگر یہ واقعہ حضور کے دور میں پیش آتا، حضور بتا دیتے کہ دیکھو اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہبت ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں تھی کہ یہ واقعہ حضور کے دور میں پیش آئے. حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ امت کو سکھانا تھا کہ قرآن کی روشنی میں کیسے کرنا ہے. تو اب جب حضرت امت کو سکھانا تھا تو یہ مسئلہ پیش آیا، تو حضرت عمر
صحابہ کرام کو اکٹھا کیا, بتاؤ بھی کیا مسئلہ ہے. یہیں سے اجتہاد شروع ہوا, اور یہ اجتہاد اللہ کے نبی سکھا کر گئے تھے امت کو. حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا تھا نا جب یمن بھیجا, اے معاذ مسئلہ آئے گا کیا کرو گے؟ میں تو اقضی بکتاب اللہ, میں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. انہوں نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدْ, اے معاذ اگر تمہیں کوئی حکم اللہ کی کتاب میں نہیں ملے پھر کیا کرو گے؟ تو اور کہا کہ فَأَقْضِي بِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ, اے معاذ اگر تم کو وہ مسئلے کا حل اللہ کی نبی کی سنت میں بھی نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ فَأَقْضِي فَأَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا آلُ, کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور پھر میں کسی چیز کی فکر نہیں کروں گا, یعنی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا. تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا, یعنی شاباش کے طور پر, خوشی کے طور پہ آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما یحب و یرضی, یعنی اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ خوش ہے اور راضی ہے. بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ اللہ کے نبی سکھا کر گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھی اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے, کل میں پڑھا تھا, میں نے کہا دیکھو یار انہوں نے کاؤنٹنگ نہیں پڑھی تھی. تو نعمان بھائی حضرت عباس نے اکاؤنٹنگ نہیں پڑھی ہوئی تھی, جی جی لیکن یہ قرآن نے جس طرح سے ان لوگوں کو ٹرین کیا, اصول سمجھائے, وہ فوراً سے اس چیز پہ پہنچ گئے جو آج ہمارے بے وقوف لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور حضرت عباس نے جو اگزامپل دی, میں بڑا انجوائے کر رہا تھا, کل میں نے بھیجی نا کتاب آپ لوگوں کو. حضرت عباس نے کہا امیر المومنین آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی نے 7 درہم کا قرض چھوڑا ہو, یعنی ہر آدمی کے 7 آدمی ہوں اور ہر آدمی سے 1 درہم کا قرض لیا تھا اور 6 درہم چھوڑے ہوں, تو 6 درہم کو 7 میں تقسیم کریں گے نہیں کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا بالکل کروں گا, کہ بس یہ بھی اسی طرح ہی ہے. اب یہاں بھی یہ وہ صورت ہے جہاں پہ آپ کی لائبلٹی ایسڈ سے ایکسیڈ کر رہی ہے, اور یہ ہوگا. پچھلے کتنے سینیریوز میں آپ لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے رہے کہ باقی جو بچا وہ کس کو دے گا؟ وہ قرآن حکیم بتا رہا ہے آپ کو. قرآن حکیم نے آپ کو اصول دیا کہ دیکھو کبھی کبھار کیا ہوگا, ایسڈ ایکسیڈ کر جائے گا, جو ایکسیڈ کرے گا تو کیا کرنا, اس کو دوبارہ سے تقسیم کرنا. اور کبھی کبھار کیا ہوگا, اب ان سینیریو میں اگر کوئی ایک بھی نہ ہوتا تو حصے پورے ہو جاتے. مثال کے طور پہ 2 بیٹیاں نہیں ہوتی, 1 بیٹی ہوتی, آدھا ملتا نا, 50% پہ آتا. یہ 100 جو 12% کا ڈیفیسٹ ہے ایڈجسٹ ہو جاتا. بیوی نہیں ہوتی تو 12.5% ہوتے, تب بھی یہ ڈیفیسٹ ایڈجسٹ ہو جاتا. اور اگر والد صاحب نہ ہوتے تو 16.66% تھا, پھر بھی ایڈجسٹ ہو جاتا. والدہ نہ ہوتی تب بھی 16.66% ایڈجسٹ ہو. ان میں سے کوئی ایک بھی وارث نہ ہوتا تو یہ اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ پڑتی. لیکن اب یہ ان میں سے ہر ایک وارث آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لائبلٹی بڑھ گئی ہے. جب لائبلٹی بڑھ جائے گی, اب یہ 12.48% کا ڈیفیسٹ آ گیا نا. جی 1,00,000 روپیہ اویلیبل ہے اور لائبلٹی کتنی کریٹ ہو گئی ہے؟ یہ 400 1,12,480 روپے کی لائبلٹی کریٹ ہو گئی ہے. تو یہ 12,480 روپے کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کیا کرو گے؟ یہ اسی پروپورشن سے ڈیوائڈ کر دیں گے. اسی سمپل لاجک ہے یار, اسی کو آل کہتے ہیں. اچھا اب اس میں سے کس کو کتنا ملے گا؟ اس 12.48 جو ایکسیسو لائبلٹی کریٹ ہو گئی ہے, اس میں سے کس کو کتنا دیں گے؟ بیوی کتنا لے گی؟ 12.48% کا جو یہ کا جو ایکسیسو ہے, بیوی کو کتنا ملنا چاہیے, کتنی لائبلٹی ٹرانسفر کرنی چاہیے؟ 12.5.
12.5, اور بیٹیوں کو کتنا دینا چاہیے 12.48 کا؟ 66. 66. اور والد والدہ کو کتنا دینا چاہیے؟ 16. والد وہ ہاں 16.66. 66. اور یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 100 پورا ہو جائے گا. یہ آل ہے. جی اب آپ کو صحیح. سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آئی؟ نہیں یہ بالکل. ہاں سمپل کیلکولیشن ہے بھائی، جو آپ ہاں روزانہ کی اپنی بیلنس شیٹس میں کر رہے ہوتے ہو. بالکل ایسٹس اینڈ ایسے. لائبلٹیز میں سمپل کیلکولیشن ہے. اب ایک کمپنی لیکویڈیٹ کر گئی مثال کے طور پہ، جی جی اب اگر سارے شیئر ہولڈر تھے، اب ہر آدمی کا 50 لاکھ روپے لگا ہوا تھا، جی لیکن کمپنی لیکویڈیٹ کر کے جو ٹوٹل ایسٹ کو بیچا، تو اب آپ کو اس میں سے 50% ایسٹ پہ سے ریکور ہوا، 50% ڈوب گیا. تو جس آدمی کے 50 لاکھ سے اس کو کتنے ملیں گے؟ اب 25 لاکھ. 25 لاکھ ملیں گے. یہ ایک اور مثال سمپل. میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بیسکلی جب کوئی شپمنٹ آتی ہے اور لینڈڈ کاسٹ ہم کرتے ہیں نا، تو جو جی ایکسپینس جی ہوتا ہے وہ اس کی ایکچوئل اماؤنٹ کے حساب سے لینڈڈ کاسٹ پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. جیسے کہ ٹھیک ہے. کوئی مشین 12,000 روپے کی ہے اور 1 لاکھ روپے جی میں سے، تو جو لینڈڈ جی کاسٹ جی اگر اس کی شپمنٹ کا خرچہ ہو تو یہ ہم اس پہ پروپورشن اسی طرح ڈیوائڈ کر کے لینڈڈ کاسٹ کی بھی جی جی. کیلکولیشن اسی طرح کرتے ہیں جو ایس ایس سی کاسٹ آتی ہے. تو وہ اس کی اچھا اب آگے چلیے گا. جی جی اچھا آگے دیکھتے ہیں ذرا دوسری مثال دیکھیے گا. اب ایک اچھا مثال اور آگے. استاد صاحب، جی اس جی میں جو جہاں تک میں نے پڑھا تھا اس میں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک ایک کو جو ہے مطلب 1/7 کر کے پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یعنی ایک ایک کو ہی ڈسٹریبیوٹ کریں گے نا، 6 کو 1/7 کر کے پھر ڈسٹریبیوٹ کرنے کا بولا تھا نا اس میں. وہی ہے نا. وہ تو اصل میں ایک ایگزامپل دی تھی نا حضرت جی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس میں تو ہر آدمی ایک ایک درہم، وہ تو انہوں نے سمپل ایگزامپل دی تھی نا. سمپل تو ایگزامپل میں یہ دیا تھا کہ بھئی 7 آدمی ہیں جو کہ قرض دینے والے ہیں، 7 آدمیوں کا قرض آپ کے ذمہ، اور ہر آدمی کا ایک ایک درہم ہے. تو اب یہ کہ وہاں پہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہی ہوگی نا. نہیں سمجھا نہیں، میری اس بات؟ میں تو دو کا بولا تھا، ایک کے پاس 3 تھا، ایک کے پاس 4 تھا، جو آپ نے کتاب میں لکھا ہے وہ کتاب میں تھا. اس میں ایک کا 3 تھا، ایک کا 4 تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 6 کو ہر دینار کو 6 سے 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دینا ہے، یہ بولا تھا. اس کے بعد جو پھر وہ آگے میں نے پڑھا تھا، آپ اسکرین شاٹ لے کے بھیجیے گا، اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اس کو آپ وہ ہاں جو خاص پورشن جی ہے جی اسکرین شاٹ لے کے بھیجیے گا، اس کو دیکھ لیں. اب یہ دوسری مثال پہ آئیے گا ذرا. وہ کتاب والا تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کو دیکھیے دوسری مثال. اب دوسری مثال یہ ہے کہ شوہر، ایک خاتون کا انتقال ہوا. اب اس میں انتقال کرنے والی ایک خاتون ہے. انہوں نے شوہر کو چھوڑا ہے اور 2 بہنوں کو چھوڑا ہے. والدین نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ والدین ہے نہ ہے. اور یہ وہ صورت ہے جس کو ہم کلالہ کہہ رہے تھے، اصول اور فروع نہیں ہے. تو اب اس میں شوہر کا کتنا بنا؟ 50%. اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 50% مل گیا نا اس کو، آدھا. اچھا 2 بہنیں ہیں، ان کو کتنا ملے گا؟ 33%. پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے. بھائی یا بہن ہو تو کتنا ملے گا؟ تو بھائی اور بہن کو 16 یعنی چھٹا حصہ 33 تھا. اور اگر صرف بہنیں یا بھائی ہوں تب بھی 33% ہے. تو 33، 2 بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 مل گیا. نہیں، یہ دوسری، یہ بہنیں نہیں بلکہ بیٹیاں ہونی چاہیے. یہ شوہر نے بیٹیاں ہونی چاہیے، تو ان کو 2/3 ملے گا. بہنیں نہیں ہے یہ، یہاں پہ بھی غلطی ہوئی ہے لکھنے میں. بہنوں کے بجائے اس کو بیٹیاں ہونا چاہیے. 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 مل جائے گا. تو 66 پوائنٹ یہ بنا. لیکن نہیں، بہنیں ہی ہوں گی کیونکہ شوہر کو تو آدھا تک ملے گا جبکہ وہ اولاد نہ ہونا. تو بیٹیاں نہیں، بہنیں ہی ہیں. تو ان کو 2/3 مل رہا ہے. تو 2/3 کیوں مل رہا ہے ان کو؟ اچھا خیر چلے اس کو دیکھتے ہیں. اب اس کو 66 اس صورت کے اندر بھی یہ 16% کا ڈیفیسٹ آیا. اب اس کو بھی ہم اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں جو پیچھے بیان کیا، اور اس پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے جو پیچھے میں نے بیان کیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیے گا.
اچھا اب اس کا جواب سمجھنے کے لیے، یہ تو خیر میں نے اس کو بیان کر دیا، اب امپورٹنٹ چیز جو میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں جواب سمجھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھیے گا. اب تھوڑا سا 5-10 منٹ مجھے لینے پڑیں گے فی الحال، پھر باقی کل کریں گے اس کو، کیونکہ میں 2 اعتبار سے اس کا جواب دوں گا. جو جواب آ رہا ہے اعتراض کا، بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جس کو ہم نے آیت میں خود سمجھ لیا، اب اس کو ذرا کیٹیگوریکلی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس جواب کو اگلے کو کیسے سمجھانا ہے. ایک تو میں نے آیت میں بہت سی چیزیں آپ سے ڈسکس کر لی تھی. اچھا اب اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ اگر اس کو سمجھیے گا کہ حصے میں اور پرسنٹیج میں کیا فرق ہے. قرآن حکیم میں حصہ بیان کیا گیا ہے، پرسنٹیج نہیں بیان کی گئی. پرسنٹیج ایک فکس اماؤنٹ کو کہتے ہیں، اور حصہ ایک ریلیٹو چیز ہے جس کو اب یہاں پہ لکھا بھی ہے، شیئر ریفرز ٹو اے پورشن آف اینٹی آف این اینٹی ہونا چاہیے، پھر یہاں پہ غلطی ہوئی ہے کتابت کی. ٹھیک ہے نا، شیئر ریفرز ٹو اے پورشن آف این اینٹی، کسی اینٹی کے ایک ڈیفائنڈ پورشن کو کہتے ہیں. اٹ کین ڈینوٹ این اونرشپ ان کمپنی، یہ آپ کی اونرشپ کو بھی بیان کر سکتی ہے. پارٹیسپیشن ان اے مارکیٹ آف ایلوکیشن آف ریسورسز، پارٹیسپیشن آپ کے پاس جو آپ نے مارکیٹ میں ریسورسز ہیں اس میں آپ کی کتنی شرکت ہے. گویا کہ جو شیئر ہے یہ حق مطالبہ کو بیان کرتا ہے، جبکہ پرسنٹیج کیا کرتی ہے، فکسڈ اماؤنٹ کو بیان کرتی ہے. اب غلطی کیا ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کے بیان کردہ شیئرز کو آپ پرسنٹیج میں لے کر جاتے ہیں اور کیلکولیٹ اس کو پرسنٹیج میں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم نے فیصد بیان نہیں کیا، شیئرز کو بیان کیا. یہ ایک فرق سمجھیے گا اس کو. اچھا ایک اور بات، پرسنٹیج از اے وے آف ایکسپریسنگ اے فریکشن آف 100، یہ میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا. اٹ انڈیکیٹس اے پروپورشن اور اے فکسڈ میتھمیٹیکل ویلیو آپ لگا سکتے ہیں. جب آپ اس کو شیئر کو پرسنٹیج میں لے کر جائیں گے تو یہ شیئر کی نامکمل ریپرزنٹیشن ہے، ناقص تعبیر ہے. سب سے بڑا مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے کہ آپ شیئر کو اور پرسنٹیج کو ایک چیز سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پہ اسی لیے میں نے کہا انڈیکیٹس اے پروپورشن اور پرسنٹیج indicates a fixed mathematical value, and share is not a fixed mathematical value. Share is not a fixed mathematical value. It denotes right of ownership, کہ اس آدمی کا اتنا right of ownership بن رہا ہے، اور پھر according to the circumstances and obviously financial status and depending upon many multiple factors، وہ جو اس کا رائٹ آف اونرشپ ہے ان نمبرز اور میتھمیٹیکل ویلیو کے اندر وہ ڈیفر کر سکتا ہے، وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو ایک تو بنیادی چیز جب بھی ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے یا کسی کو سمجھانا ہے تو اس فرق کو سمجھائیے گا کہ سارا کا سارا مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے. یہ قرآن حکیم شیئرز کو بیان کر رہا ہے، آپ کیلکولیٹ اس کو پرسنٹیج میں کر رہے ہو. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا حصہ اور فیصد میں 3 بنیادی فرق ہیں. مزید آگے چلتے ہیں اس بات کو نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے کہ نیچر کیا ہے، تینوں میں فرق کیا ہے. 3 فرق ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دونوں کی نیچر ڈفرینٹ ہے. شیئرز ریفر ٹو اے پارٹ اور پورشن، اماؤنٹ آف شیئرز از ریلیٹو. ریفر ٹو اے پارٹ اور پورشن، یہاں پہ فل سٹاپ ہونا چاہیے تھا. اماؤنٹ آف شیئرز از ریلیٹو، اماؤنٹ کا مطلب جو مقدار ہے. پرسنٹیج از اے اسپیسیفک وے آف ایکسپریسنگ ریلیٹو اماؤنٹ، کی بات پیچھے گزر گئی. ایپلیکیشن، دونوں کی ایپلیکیشن میں بھی فرق ہے. شیئر کین بی کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو.
ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک بیوی ہے تو اس کو 25% مل رہا ہے، 25,000 روپے، 2 ہیں تو 12,500 مل رہا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کوانٹیٹیو اعتبار سے فرق پڑا ہے، کوالیٹیٹو فرق نہیں پڑا۔ حق مطالبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر ایک 25,000 لے رہی تھی تو رائٹ آف اونرشپ جو اس کو 25,000 میں تھا وہی رائٹ آف اونرشپ اس کو 12,500 میں بھی تھا۔ تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ بیوی کا شیئر ایک ہی ہے لیکن پرسنٹیج فرق آ گئی، کیونکہ کوالیٹیٹو ہے نا۔ کوالیٹیٹو میں رائٹ آف اونرشپ پہلے بھی تھا، رائٹ آف اونرشپ اب بھی ہے۔ ہاں کیونکہ پہلے اکیلی تھی تو اماؤنٹ زیادہ مل رہی تھی، اب دوسری بھی موجود ہے تو اماؤنٹ کم ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ شیئر کین بی کوالیٹیٹو، کیفیت کے ساتھ ہے، اینڈ کوانٹیٹیو بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ڈفرینس آف ایکوٹی اینڈ کیپٹل، ایکوٹی اور کیپٹل میں کیا فرق ہے؟ جی حضرت آج کل تو بہت زیادہ ہوتا ہے ایکوٹی اور کیپٹل میں فرق ہے۔ ایکوٹی میں اور کیپٹل میں فرق کرتے ہیں نا، کیوں نعمان بھائی کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ ایکوٹی اور کیپٹل میں کیا فرق کرتے ہیں؟ جی کچھ بتائیں گے حضرت ہمیں؟ ایکوٹی اور کیپٹل کہاں چلے گا نعمان بھائی ہمارے؟ میوٹ پہ ہیں۔ اچھا سو تو نہیں گئے پتہ نہیں۔ اچھا اس میں نا عام طور پر آپ کیپٹل کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف ایسٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل نمبر آف ایسٹس مائنس لائبلٹیز میں آپ ایکوٹی کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیپٹل اور ایکوٹی میں۔ تو اب آپ کا شیئر کیپٹل میں عام طور پر کمپنیز کہتی ہیں کہ بھئی ہم آپ کو، ورکر کو کہتے ہیں ہم آپ کو ایکوٹی میں شیئر دے دیں گے۔ کیپٹل شیئر اور ایکوٹی شیئر میں فرق آ جائے گا۔ ایکوٹی شیئر کے اندر ٹوٹل اونرشپ رائٹس نہیں ملتے آپ کو، آپ بزنس میں کی اندر اونرشپ نہیں ملتی آپ کو، لیکن کیپٹل میں اگر شیئر ہے تو آپ کو بزنس کے اندر اونرشپ بھی ملتی ہے۔ یہ عام بزنس کے اندر ہوتا ہے، جو لوگ بزنس میں جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عام طور پہ اپنے امپلائیز کو، اور جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، جی ایم ہے، ایچ او ڈیز ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ایکوٹی میں بھی دیں گے، ایکوٹی کے اندر پارٹنرشپ دیں گے۔ وہ ایکوٹی کے اندر پارٹنرشپ بزنس میں اونرشپ نہیں ہوتی۔ یہ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں، نہیں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ ایکوٹی کے اندر جو پارٹنرشپ ہوتی ہے یہ بزنس میں اونرشپ نہیں ہوتی۔ ہاں جی کیپٹل کے اندر جو پارٹنرشپ ہوگی وہ ٹوٹل بزنس کے اندر ہوگی۔ ایکوٹی والا لائبلٹیز کو نہیں لے رہا ہوگا، ایکوٹی میں جس کو مل رہا ہوگا وہ لائبلٹیز میں، کمپنی کے لیکویڈیٹ ہونے کی صورت میں لائبلٹیز میں دیندار نہیں بنے گا۔ اگر آپ کمپنی کی لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں تو یہ لائبلٹیز میں دیندار نہیں تھا، یہ پروفٹ میں اس کا شیئر ہولڈنگ تھی اس کے اندر، لیکن جو کیپٹل کے اندر تھا، بزنس کے اندر تھا، وہ اس کے اندر بھی۔ تو شیئر اب دیکھیے گا کہ ایکوٹی میں شیئر اور کیپٹل میں شیئر میں دونوں کی نوعیت میں فرق آ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ پرسنٹیج از اونلی کوانٹیٹیو۔ اب تیسری بات ہم کر لیتے ہیں، پھر باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ کانٹیکسٹ، شیئر میں اور پرسنٹیج کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے۔ شیئر از براڈر اینڈ کین ریفر ٹو اونرشپ، ڈویژن اور پارٹیسپیشن، while percentage is numerical representation۔ تقریباً وہی بات تھی جو پیچھے ہم کر گئے۔ اب یہ جب 3 باتیں ہم کر گئے تو اس کے بعد میں نے کچھ جو ہیں ایگزامپلس نکالی تھی، یہ کل میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس ایگزامپلس کو کل ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اول کا طریقہ کار ہے جو حضرت عباس نے بیان کیا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، یہ سمپل اکاؤنٹنگ ہے، یعنی فائنینشیل میٹرز میں یہ ایک سمپل ایڈجسٹمنٹ ہے جو بالکل سمپل بزنس لاجک کے مطابق ہے۔
اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، اور یہ وہ کام ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپلس پھر ہم کل کریں گے انشاءاللہ. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم زیادہ ہی ہو گیا، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا میں جاؤں گا لغت کے اعتبار سے، کہ جب عربی زبان میں یہ نصف کا اطلاق ہوتا ہے یا ثلث کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس میں عربی زبان کے اندر یہ اسپیسیفک نمبر نہیں ہوتا بلکہ رینج کو بیان کیا جاتا ہے. اس کی جو ایویڈنس ہے یہ کل میں بیان کروں گا. عربی زبان کے اعتبار سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن اصل میں عربی میں اترا، تو آپ نے عربی زبان میں دیکھنا ہے. پھر ہم آئیں گے جو جاوید احمد غامدی صاحب نے حل نکالا، وہ حل ہمارے لیے قابل قبول کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک بہت سمپل ہے. تو جاوید، وہ میں نے کل جو کتاب بھیجی اس کو بھی پڑھ لیجیے گا، کل اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا، کل کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.